اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن نہ میں نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ آواز بدن صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ صلوات۔ عزیزان محترم، سرنامہ کلام میں سورہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے اپنی وہ پالیسی بیان کی ہے جو غرض تخلیق انسانی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کو اور اس کے کمال کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ وہ ہے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ انسانوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور انسانوں کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا،
من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ اس رسول کے آنے سے قبل ساری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ ابھی جو نہیں آئے، ابھی جو ملحق نہیں ہوئے، ابھی جو پیدا نہیں ہوئے، ابھی جو ماضی کی مستقبل کی تاریکیوں میں ہیں، ان سب تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بغیر منصوبے کے کسی کام کو انجام نہیں دیتا، اور اللہ اتنا با اختیار ہے، اتنا با اختیار ہے کہ اس کے دائرہ اختیار سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ تو کائنات میں پروردگار کا کوئی منصوبہ رسول کے بغیر پہنچ نہیں سکتا۔ جب تک پہنچانے والے نہ ہو، پیغام کو انسانوں تک لے کے آنے والے نہ ہو، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار کا منصوبہ انسانوں تک پہنچ جائے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ سورہ حلاقہ کی ابتدائی 3 آیتوں میں تمہیدی منزلوں سے تیزی سے گزر رہا ہوں، پروردگار نے عمل ہدایت کو اپنی طرف انجام منسوب کیا اور یہ ارشاد کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا، پھر ہم نے اس انسان کو خلق کیا، ملے ہوئے پانی کے ساتھ خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلی، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کا امتحان لیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو سننے کی قوت بھی عطا کی، ہم نے انسان کو دیکھنے کی طاقت بھی دی۔ جب سننے اور دیکھنے کی طاقت ہم نے انسان کو عطا کر دی تو انا ہدیناہ السبیل، اپنے راستے کی ہدایت ہم نے خود کی، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ ہمارے راستے کو قبول کر کے شکر گزار بندے بنو، اور تمہاری مرضی ہے کہ ہمارے راستے کو ٹھکرا کر کفر کو اختیار کر لو۔ تو انا ہدیناہ السبیل، راستے کی ہدایت پروردگار فرما رہا ہے ہم نے خود کی۔ میرا کوئی محترم سننے والا یہ بتلا دے کہ پروردگار نے آ کر کبھی ہدایت کی ہو؟ آدم سے خاتم تک، خاتم سے آج تک، اور آج سے قیامت تک پروردگار نے کسی کی آ کر ہدایت نہیں کی، اور نہ مستقبل میں پروردگار کا کوئی منصوبہ ہے کہ وہ آ کر ہدایت کے فریضے کو انجام دے۔ تو آیا نہیں ہدایت کرنے، لیکن کہتا یہ ہے کہ ان علینا للہدی، سورہ لیل 30واں پارہ، اور اس 30ویں پارے کی مشہور سورت سورہ لیل، اس میں فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ تو سورہ حلاقہ ہدایت ہم کرتے ہیں، سورہ لیل ہدایت کی ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ اور اب سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا، واللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت کے فریضے کو انجام دیتا ہے۔ تو اب 3 مقامات سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں نے 3 مختلف آیتیں پیش کی کہ ہدایت اللہ کرتا ہے۔ بھئی کبھی آیا آپ کے پاس کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ؟ آدم سے لے کر رسول اللہ تک، اور رسول اللہ سے لے کر آج تک کبھی خدا آیا؟ تو آیا تو نہیں، تو پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ ہدایت ہم کرتے ہیں؟ تو ایسے لوگ بھیجے کہ جن کا عمل اللہ کا عمل کہلائے۔ دیکھیے یہ اسی مرحلے تک لانا تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ ایسے لوگ بھیجے کہ جن کا عمل اللہ کا عمل کہلائے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے پاس ہادی بھیجوں گا، یہ ساری منزلیں ہیں تمہید کی اور کہیں جانا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے پاس ہادی بھیجیں گے، نہیں۔ اما سورہ بقرہ 2واں سورہ قرآن مجید کا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ بھائی آدم کے بیٹو سنو، انسانوں سنو، میری طرف سے تمہاری طرف، اللہ فرما رہا ہے میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایت آتی رہے گی۔ فمن تبع ھدایا، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے، میری ہدایت کا اتباع کرے، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ تو میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی، یہ نہیں کہا کہ ہادی آئے گا۔ اب ہادی میں اور ہدایت میں فرق کیا ہے؟ بس ذرا سی بات ہے،
اور اگر یہ نکل گئی تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ میں ہادی بھیجوں گا، یہ کہا کہ میں ہدایت بھیجوں گا. ہادی میں اور ہدایت میں فرق ہے. میں ایک چھوٹا سا مقرر آپ کے سامنے ہوں. مقرر تقریر کرنے والا، تو کیا 24 گھنٹے تقریر کرتا ہوں؟ مقرر وہ جو کبھی تقریر کرے کبھی تقریر نہ کرے. جناب کاظمی صاحب اچھے ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھی کے، تو کیا ہر وقت علاج کرتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر وہ جو کبھی علاج کرے کبھی علاج نہ کرے. میرے بزرگ ابھی سوز خانی فرما رہے تھے، تو کیا 24 گھنٹے سوز خان؟ نہیں، سوز خان وہ جو کبھی سوز خانی کرے کبھی نہ کرے. بھائی توجہات مبذول رہے. شاعر وہ جو کبھی شعر کہے کبھی نہ کہے. خطیب وہ جو کبھی خطابت کرے کبھی نہ کرے. امام جماعت وہ جو کبھی نماز پڑھائے کبھی نہ پڑھائے. ہادی وہ جو کبھی ہدایت کرے کبھی نہ کرے. تو پروردگار نے طے کیا کہ میں پارٹ ٹائم ہدایت کرنے والا نہیں بھیجوں گا. ذرا یہ بات واضح ہو جائے تو مرحلہ آسان ہے. بھائی شاعر وہ 24 گھنٹے شعر نہیں کہتا، کبھی شعر کہے گا کبھی شعر نہیں کہے گا. ہادی کبھی ہدایت کرے گا کبھی ہدایت نہیں کرے گا. تو پروردگار نے طے کیا کہ میں جز وقتی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجوں گا. اب میں جو بھیجوں گا وہ مجسمہ ہدایت ہوگا. وہ اگر اٹھے تو ہدایت، وہ اگر بیٹھے تو ہدایت، وہ اگر خطبہ دے تو ہدایت، وہ اگر نماز پڑھائے تو ہدایت، وہ اگر خلوت میں جائے جب ہدایت، وہ اگر جلوت میں آئے جب ہدایت، وہ اگر میدان جنگ میں ہو جب ہدایت، وہ اگر منبر سے خطبہ دے جب ہدایت. یعنی ہادی وہ جو اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہو. اگر خوش ہو کر کسی کو کندھے پہ اٹھا لے جب بھی ہدایت، اور اگر ناراض ہو کے کسی کو نکال دے جب بھی ہدایت. بہت آسانی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ ان مراحل سے گزرنا چاہ رہا ہوں. وہ جسے مجسمہ ہدایت بنایا گیا ہو. جانا ہے، میرے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جانا کہیں دور ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں. وہ جسے مجسمہ ہدایت بنایا گیا ہو، اس کے متعلق یہ گستاخی کہ ہم جیسا. اب بات کل کی گفتگو سے متصل ہو گئی نا، تو اب سنتے جائیں. اب دنیا نے طے کیا کہ رسول کو اپنے جیسا ثابت کر کے رہیں گے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ بھائی کیا مجال ہے اولو العزم پیغمبروں کی کہ ہمارے محمد کے مقابلے پہ آ جائیں. دیکھیں بڑے نازک مرحلے تک سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. کیا مجال ہے کسی اولو العزم پیغمبر کی کہ ہمارے محمد کے مقابلے پہ آ جائے. بھائی سنو، کل کہہ رہا تھا کہ حیوانوں میں اور انسان میں پروردگار نے امتیاز رکھا، انسان کو شرف دیا، انسان کو فضیلت عطا کی، انسان کو بلندی و برتری عطا کی، انسان کو بزرگ بنایا. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے. تو ساری دنیا کی مخلوقات سے چنا انسان کو. اب دیکھتے جائے پروسیس چننے کا، نہیں چننے کا پروسیس بعد میں عرض کروں گا. پہلے یہ سنیں کہ ہدایت کے لیے جو لوگ آئے ان لوگوں کے اسٹیجز کیا ہے. نبی جو خدا سے خبر لے، جانا ہے مقام محمد تک لیکن بہت آہستہ آہستہ. نبی کون؟ جو اللہ سے خبر کو ریسیو کرے، اسے کہتے ہیں نبی. رسول جو بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے، اس کا نام ہے رسول. اب بزرگ تو سب جانتے ہیں، مخاطب میرے بچے ہیں. اولو العزم یہ بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم استعمال ہوئی قرآن میں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. حبیب پیغمبر سے خطاب ہے، حبیب اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو. تو نبی جو پیغام اللہ سے لے، رسول جو پیغام کو پہنچائے، اولو العزم جو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کی نئی شریعت کو رائج کرے. تو نبی، رسول، اولو العزم. اور اب آخری لفظ خاتم النبیین، جس پر ساری نبوتوں کا خاتمہ ہو جائے، جس پر ساری نبوتیں آ کر ختم ہو جائے، وہ ہے خاتم النبیین. اچھا، تو نبی کتنے؟ 1,24,000. رسول کتنے؟ 313. اولو العزم کتنے؟ 5. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے نبی. اور خاتم النبیین کتنے؟ 1. بات واضح؟ اب بچے جانتے ہوتے تو مجھے یہ دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، بزرگ تو سب جانتے ہیں. نبی 1,24,000.
भाई जाना है मोहम्मद हम जैसा, और यह तय करना है कि वो हम जैसा है या नहीं। नबी 1,24,000, रसूल 313, उलुल आज़म 5, खातमुन नबीयीन 1। तो सारी दुनिया की मखलूकात से अल्लाह ने मुंतखब किया इंसानों को, और सारे इंसानों में से अल्लाह ने मुंतखब किया 1,24,000 अंबिया को, और 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ने मुंतखब किया 313 रसूलों को, और 313 रसूलों में से अल्लाह ने मुंतखब किया 5 उलुल अज़मों को, और 5 उलुल अज़मों में से अल्लाह ने मुंतखब किया 1 मोहम्मद को। भाई बड़ी वाज़ेह तरतीब है ना भाई, इसी से नतीजा निकालना है, और यहीं से मैं आगे जाऊंगा। भाई सारे इंसान नबी नहीं है, सारे इंसानों में से 1,24,000 उठा लिए गए, और सारे नबी रसूल नहीं है, 1,24,000 में से 313 उठा लिए गए, और सारे 313 उलुल अज़म नहीं है, उन 313 में से 5 उठा लिए गए, और सारे 5 के 5 खातम नहीं है, उनमें से 1 खातम को उठा लिया गया है ना। तो इंसान ये नहीं कह सकता कि हम नबी जैसे, इसलिए कि इंसान अगर नबी जैसा होता तो सबको नबूवत मिल जाती। तो इंसान ये नहीं कह सकता कि हम नबी जैसे, नबी ये नहीं कह सकता कि हम रसूल जैसे, रसूल ये नहीं कह सकता कि हम उलुल आज़म जैसे, उलुल आज़म ये नहीं कह सकता कि हम खातम जैसे। तो जब उलुल आज़म नबी मोहम्मद जैसे न बन सके तो अरब के बद्दुओं को जैसा कैसे कबूल कर लिया जाए। भाई कुछ बात वाज़े हो रही हो तो सिलसिले फिक्र आगे जाए। भाई जब उलुल आज़म पैगंबर, जब नूह की मजाल नहीं है कि मोहम्मद के मुकाबले पे आ सके, जब इब्राहिम, मूसा, ईसा इतने बड़े बड़े नबी, इनका यह हौसला नहीं है कि मोहम्मद के मुकाबले पे आ सके, तो अरब के बद्दुओं की क्या मजाल कि मोहम्मद के लिए कहे कि वो हम जैसा या हम जैसे। अब जुमला ज़हन में महफूज हो जाए। कहा गया कि मोहम्मद हम जैसे। जब हमने कहा कि भाई तुम जैसे कैसे, ये जैसे का लफ्ज तो खुद बतला रहा है कि मोहम्मद तुम जैसा नहीं है। मोहम्मद रसूल अल्लाह के सर पर बादल साया करता है, तुम्हारे सर पे तो नहीं करता। तुम्हारे नक्शे कदम रेत पे बनते हैं, पत्थर पे नहीं बनते। मोहम्मद के साथ उल्टा होता है, पत्थर पे बन जाते हैं, रेत पे नहीं बनते। उसके जिसमें मुताहर से नूर साते होता है, वो तुम जैसा कैसे। और तवज्जो रखिएगा। तो कहने लगे कि हम क्या करें, कुरान में तो खुद लिखा हुआ है कि मोहम्मद हम जैसा। तवज्जो रखिएगा, कुरान ने तो खुद कहा कि मोहम्मद हम जैसा। हमने कहा कहां है कुरान में? कहने लगे सूरह कहफ में लिखा है, 18वां सूरा है कुरान मजीद का, और 18वें सूरे के आखिरी पैराग्राफ में कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। हबीब कह दो। भाई पढ़े लिखे अफराद मेरे सामने तशरीफ फरमाए, अब आयत का मैं तर्जुमा कर रहा हूं। हबीब कह दो, अल्लाह ने हुक्म दिया पैगंबर को, कह दो। क्या कहो? इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। मैं पैगंबर कह रहे हैं मैं तुम जैसा बशर हूं। फर्क यह है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। तो कहने लगे इस इतने छोटे से फर्क से क्या वो एक अलग किस्म हो जाएगा? भाई हम उस जैसे, वो हम जैसा। तवज्जुहात अगर मबसूल है तो अब जुमला में अर्ज कर रहा हूं। भाई कभी इस आयत की वजाहत करूंगा, लेकिन जरा सामने की बात तो देखें। पैगंबर ने कहा मैं तुम जैसा। भाई यही तो कहा पैगंबर का जुमला कुरान में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। हबीब कह दो कि मैं तुम जैसा हूं। ये नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। मैंने मतलब को आसान कर दिया। भाई पैगंबर ने कहा कि मैं तुम जैसा। ये नहीं कहा कि तुम मुझ जैसे। और अगर पूरी तारीख में किसी के लिए ये जुमला कहा कि मैं तुझ जैसा तू मुझ जैसा, तो कुल एक शख्स है कंधे पे हाथ रख के कहने लगे कुछ बात वादे हो रही है। यानी मैं तुझ जैसा, तू मुझ जैसा,
کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے 16 طریقوں سے روایت آئی ہے، طریقے سے عرض کر رہا ہوں. کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی. یعنی عجیب تیور کی روایت ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں تک یہ پوری روایت اپنے پورے تاثر کے ساتھ پہنچ جائے. کندھے پہ ہاتھ ہے، علی کے کندھے پہ ہاتھ ہے. میں کنٹروورشل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جو عالم اسلام کی کتاب میں نہ ہوں. عالم اسلام کے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. کندھے پہ ہاتھ ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ہیں اور کہہ رہے ہیں لحموں کا لحمی یا علی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے. ذرا روایت کے تیور کو دیکھیں. دموں کا دمی یا علی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے. عزموں کا عزمی یا علی، یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں. اب دیکھیے ایک ایک لفظ آ رہا ہے. نفسوں کا نفسی یا علی، یا علی تیرا نفس میرا نفس ہے. روحوں کا روحی یا علی، یا علی تیری روح میری روح ہے. اور اب آخری جملہ کہا مثلوں کا مثلی یا علی، یا علی تیری مثال میری مثال ہے، میری مثال تیری مثال ہے. انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تو اس سے ہوں. بھائی کچھ بات واضح ہوئی تو میں اب روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. بھائی لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی. ایک روایت میں پیغمبر نے 6 مرتبہ یا علی کہا ہے نا. بھائی بہت چھوٹی اور بڑی آسان بات کر رہا ہوں. بھائی ایک روایت میں رسول نے 6 مرتبہ یا علی کہا. ہم نے مسلمان سے پوچھا کہ بھئی یہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ کیوں؟ کہنے لگا پیارے رسول کی سنت ہے. ہم نے کہا یہ بسترا پیٹھ پہ کیوں؟ کہا پیارے رسول کی سنت ہے. ہم نے کہا یہ آنکھوں میں سرما کیوں؟ کہنے لگا پیارے رسول کی سنت ہے. ہم نے کہا بھئی یہ مسواک؟ کہا کہ ہمارے رسول کی سنت ہے. تو کتنا شیدائی ہے مسلمان رسول کی سنت پہ عمل کرنے کا، ہے نا. نہیں واقعہ یہ کہ سنت رسول اس قابل ہے کہ اسے شمع ہدایت بنایا جائے. اور سنت کیا ہے؟ رسول جو کہہ دے، رسول جو کر دے. بھائی توجہ رکھیے گا. تو اب ہم نے سوال کیا کہ بھائی مسواک کیوں استعمال کرتے ہو؟ کہا پیارے رسول کی سنت، رسول نے استعمال کی تھی. اچھا آنکھوں میں سرما؟ کہا کہ ہاں پیارے رسول کی سنت. ہم نے کہا یہ زلف ہے؟ کہا پیارے رسول کی سنت. تو بس بات مکمل ہو گئی. ایک روایت میں رسول نے 6 مرتبہ یا علی کہا. تو بھائی مولا سمجھ کے نہ صحیح، سنت ہی سمجھ کر ایک مرتبہ تو کہہ دو. تو اب پیغمبر نے کہا میں تم جیسا، لیکن تم مجھ جیسا نہیں ہو. کیا مجال ہے کہیں جانا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ جانا ہے؟ کیا مجال ہے کسی نبی اولو العزم کی کہ وہ ہمارے نبی کا مقابلہ کر سکے؟ ابراہیم بہت بڑے نبی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، شیخ الانبیاء، انبیاء کے سردار، اور اتنے بڑے نبی کہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی انبیاء آئے فضیلت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے بلند ہے. کیا شان ہے ابراہیم کی. لیکن خدا کی قسم قرآن کو دیکھو تو اندازہ ہوگا کہ مقام محمد کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ 2 آیتیں موازنے کے طور پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. ایک ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، دوسری ہمارے حبیب کے لیے. آواز دی رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے دکھلا دے. ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے ایک نشانی دکھلا دے، ایک نشانی دکھلا دے. کیا؟ کیف تحیی الموتی، کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، جلال آ گیا پروردگار کو. کہنے لگا ابراہیم تمہیں میری اس نشانی پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا. ابراہیم گھبرا گئے. کہنے لگے پروردگار ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، قلب میں اطمینان نہیں ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں کہ ابراہیم میں
اور خاتم النبیین میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم نے دن کی روشنی میں اللہ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک نشانی دکھلا دے، تو پروردگار کو جلال آ گیا. یہ ابراہیم کی حیثیت ہے خدا کی نگاہ میں. اور وہ محمد ہے کہ بستر پہ سو رہا ہے معراج کی رات میں، اور جبریل شانہ ہلا کے اٹھا رہا ہے کہ چلو حبیب، اللہ نے تمہیں اس لیے بلایا ہے لے نور یہو من آیاتنا، کہ اپنی ساری نشانیاں تمہیں دکھلا دے، اپنی ساری نشانیاں تمہیں دکھلا دے. وہ جاگتا ہوا ابراہیم، یہ سوتے ہوئے محمد، چلو چلو ہم تمہیں اپنی ساری نشانیاں دکھلائیں گے. تو ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ پروردگار ایمان تو ہے. اچھا پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرے مالک قلب میں اطمینان نہیں ہے. کہا اچھا ابراہیم سنو، بڑی عجیب و غریب آیت ہے. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. ابراہیم ایمان تو ہے تمہارے پاس کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے نا کہ اطمینان نہیں ہے. کہا کہ ہاں پروردگار. کہا اچھا ایسا کرو، 4 پرندے لو، پرندوں کو اپنے آپ سے مانوس کرو. قرآن ہے، داستان نہیں ہے، کہانی نہیں ہے. 4 پرندوں کو مانوس کرو، جب مانوس ہو جائے انہیں ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے بناؤ. اب یہ آیت میں نہیں ہے، میں تفصیلات عرض کر رہا ہوں. ٹکڑے بناؤ، پھر گوشت کو مخلوط کرو، ملا دو، اور جب گوشت مل جائے 4 پرندوں کا، تو جاؤ ابراہیم، یہ جو پہاڑ کی چوٹیاں ہیں نا تمہاری بستی کے چاروں طرف، یہ جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کے آ جاؤ اور بستی میں آ جاؤ. اور آنے کے بعد ادعوہن، انہیں آواز دو، انہیں آواز دو، پکارو. کس کو؟ مردہ جانوروں کے گوشت کو. انہیں پکارو. یاتینک سعیا، ابراہیم تم دیکھو گے کہ وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہاری بارگاہ میں آ گئے. اب میں کیسے عرض کروں سننے والوں کی خدمت میں کہ ابراہیم نے 4 پرندے لیے، انہیں مانوس کیا، انہیں کاٹا، ان کے گوشت کو مخلوط کیا، مخلوط کرنے کے بعد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھا، نیچے اترے اور آواز دی ہلم الیہ، پرندوں میرے پاس آ جاؤ. بھائی سارے مفسرین متفق ہیں کہ مردہ جانور زندہ ہو کر آ گئے. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئے. اب اگر انسان نہ اترے تو میں کیا کروں؟ میں بہت سیدھی، بہت سامنے کی بات ہے جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں. ثم ادعوہن یاتینک سعیا. پروردگار میرے پاس ایمان ہے. دیکھیں یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام. اور اب مقام خاتم النبیین تک جانا ہے. پروردگار ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. دیکھیے گا اب آیت آ رہی ہے. ابراہیم نے خود کہا نا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی امتی کی مجال نہیں ہے کہ کسی نبی پہ کمنٹ کر سکے. ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. تو اب وہ جو اطمینان والا ہوگا وہ ابراہیم سے افضل ہوگا یا نہیں؟ اب سورہ فجر میں آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان رکھنے والے محمد، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں. بھائی عجیب و غریب مرحلہ ہے. نفس مطمئن پہلی منزل پر رسول ہیں، اور اس کے بعد ان کا جانشین ہوگا، اور ہر جانشین اپنے زمانے میں نفس مطمئن ہوگا، لیکن پہلا نفس مطمئن محمد رسول اللہ. اے اطمینان رکھنے والے محمد، کیا کہا؟ واپس آ جا. کہاں واپس آ جا؟ اپنے اللہ کے پاس. بس میں نے روک لیا اپنے سارے سننے والوں کو. بحث ہو رہی ہے. ابھی میں کہہ کے گزرا کہ ہم جیسا یا ہم جیسا نہیں، خاکی ہے یا نوری ہے، مٹی سے پیدا ہوا مٹی میں مل گیا. بھائی مٹی کا پتلا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا نور سے کیا واسطہ ہے؟ تو بحث ہے کہ خاکی ہے یا نوری ہے نا بحث. اب پھر آیت کی طرف واپس چلیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے اطمینان رکھنے والے محمد، واپس آ جا اپنے اللہ کے پاس. یہی کہا نا؟ اچھا میں پوچھتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے، بھائی مجلس میں آئے ہیں یا واپس آئے ہیں؟ مجلس میں تو آئے ہیں نا. جب گھر جائیں گے واپس جائیں گے. مجلس میں آئے ہیں
جب گھر جائیں گے واپس جائیں گے. تو یہ واپس کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے گھر یا اپنے وطن کی طرف جائے. میں کراچی سے آیا ہوں, کراچی واپس جاؤں گا, تو واپس جانے کا لفظ وطن کے لیے استعمال ہوتا ہے. محمد آ جا نہیں, محمد واپس آ جا. یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد کا وطن یہ زمین نہیں ہے. بھائی اگر میرا پیغام پہنچ گیا ہو تو ایک نعرے صلوات, یہ بھی ایک مرحلہ ہے. نہیں بھائی بات کچھ واضح ہوئی. بھائی جانا مجھے آگے, لیکن اس مرحلے پر ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. بھائی واپس جانا وطن کی طرف ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ حبیب آ جاؤ, کہا یہ کہ حبیب واپس آ جاؤ. یعنی طے کر دیا آیت نے کہ محمد رسول اللہ کا وطن یہ زمین نہیں ہے, وہ رہنے والا ہے عرش کا. تو اب یہ بحث نہ کرو کہ وہ خاکی تھا یا نوری, وہ رہنے والا عرش کا ہے. اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا, اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا. تو مجال نہیں ہے کسی اولو العزم نبی کی. وہ ابراہیم یہ ہمارا نبی, اور اب وہ موسیٰ, کتنے بڑے نبی ہیں, مسائل ہیں, اور ان مسائل کو اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کرنا ہے تاکہ عقائد کی اصلاح تو ہو سکے نا. کیا مجال ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہمارے نبی کے مقابلے پہ آ سکے؟ وہ موسیٰ. اور عجیب تیور کی آیت ہے, آیت نہیں بلکہ آیتوں کا ایک سیکوینس ہے. سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ, اور اس سورے کا ایک چھوٹا سا پیراگراف اگر موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں آ گئے تو ہمارا نبی خود بخود سمجھ میں آئے گا. اذهب الی فرعون انہ طغی, جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ, فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی. حکم ہو گیا نا, اذهب الی فرعون انہ طغی, موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. قالا, ایک ایک لفظ ٹھنڈے دل سے سنیے گا اس لیے کہ قرآن ہے. قالا, موسیٰ نے دعا مانگی. قالا کے معنی دعا مانگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. میں نے درمیان سے 2 آیتیں چھوڑ دی. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اب سنیں, جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ, اس نے بڑی سرکشی اختیار کی. قالا, موسیٰ نے کہا, موسیٰ نے دعا مانگی. رب اشرح لی صدری, پروردگار میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری, میرے مالک میرے کام کو آسان بنا دے. 2 دعائیں ہو گئی. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. 3ری دعا, اور اب 4تھی اور آخری دعا. واجعل لی وزیرا من اہلی, پروردگار میرے اہل سے میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے. نام ہے پروردگار اس کا ہارون, اور میرے مالک وہ میرا بھائی ہے, اخی میرا بھائی ہے. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, جاؤ موسیٰ میں نے تمہاری دعائیں قبول کر لی, میں نے زحمت دی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 4تھی دعا ایک مرتبہ پھر سنیں. وجعل, قرار دے, لی میرے لیے, لفظوں کو الگ کر رہا ہوں. وجعل قرار دے, لی میرے لیے, وزیرن ایک وزیر, من اہلی میرے اہل سے, میرے خاندان سے, نام اس کا ہارونا, رشتہ کیا ہے میرا بھائی ہے. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں, بھائی دعا سن لی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی, پروردگار میرے اہل سے میرے بھائی کو جس کا نام ہارون ہے میرا وزیر بنا دے. تو موسیٰ نام بھی بتلا رہے ہو, اہلیت بھی بتلا رہے ہو,
رشتہ بھی بتلا رہے ہو تو خود اسے وزیر بنا کیوں نہیں لیتے؟ بات مکمل ہو گئی. اب بھی اگر نہ پہنچے تو میں معذرت خواہ ہوں. اگر اب بھی یہ بات نہ پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. جملے کے اضافے کے لیے بھائی موسیٰ نام بتلا رہے ہو, اہلیت بتلا رہے ہو, رشتہ بتلا رہے ہو, تو خود وزیر بنا کیوں نہیں لیتے؟ بھائی بنا لو وزیر. تو جب معصوم نبی اپنا وزیر خود نہ بنا سکے تو کسی امتی کو یہ حق کہاں سے مل جائے گا؟ یہ مقام موسیٰ ہے, یہ مقام موسیٰ ہے. قال موسیٰ نے دعا مانگی. اب دیکھیے گا اگر مقام موسیٰ سمجھ میں آ گیا تو مجھے مقام محمد تک جانے میں آسانی ہو جائے گی. قال موسیٰ نے دعا مانگی, مجھے وزیر دے دے. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یہ لفظ میں نے اس لیے الگ کی ہے کہ اب رسول کی دعا آ رہی ہے, ہمارے رسول کی. موسیٰ سمجھ میں آ گئے؟ اب سورہ بنی اسرائیل اور اس سورہ میں میرے نبی کی دعا قل. اب محمد کو سمجھنا ہو تو موسیٰ کی دعا سے سمجھے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی, جملے وہی آ رہے ہیں, من لدنک سلطانا نصیرا. قل حبیب دعا مانگو. پہلا فرق تو یہی سمجھ میں آ گیا موسیٰ میں اور محمد میں. حبیب دعا مانگو. بھائی رکے رہیں. قل حبیب دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ رب ادخلنی مدخل صدق. ہجرت کے وقت کی دعا ہے, پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے. واخرجنی مخرج صدق, میرے مالک مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے. ہو گئی دعا. وجعل لی, قرار دے میرے لیے, من لدن کا, اپنے پاس سے, سلطانن طاقتور, نصیرہ ایک مدد کرنے والا. دے دے مجھے دے دے, سلطانن طاقتور, نصیرہ ایک مدد کرنے والا. تو بھائی ابھی میں موازنہ کروں گا موسیٰ کی دعا کا اور رسول کی دعا کا, لیکن دو لفظ تو سمجھ میں آ جائے. موسیٰ کے لیے کہا قالا, موسیٰ نے دعا مانگی. محمد کے لیے قل, دعا مانگو. اچھا کس بات کی دعا مانگو؟ پروردگار اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے, اپنے پاس سے ایک وزیر دے دے. یہی تو دعا ہے نا. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ پروردگار جب تجھے علم ہے کہ تیرے نبی کو ایک وزیر کی ضرورت ہے تو دے دے. یہ اصرار کیوں ہے کہ رسول دعا مانگو جب دوں گا؟ یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بتلانا یہی تھا کہ یہ وہ محمد ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. تو جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے, جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے, وہ دین کو امت کی مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. وہ اگر اٹھے گا تو اللہ کی مرضی سے, وہ اگر بیٹھے گا تو اللہ کی مرضی سے, وہ اگر نوازوں کے لیے ناکا بنے گا تو اللہ کی مرضی سے, بیٹی کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ کی مرضی سے, کسی کو قریب کرے گا تو اللہ کی مرضی سے, کسی کو دور کرے گا تو اللہ کی مرضی سے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب فرق کر رہا ہوں, لیکن خدا کی قسم وہ فرق واضح نہیں کر سکتا میں جب تک موسیٰ کی دعا کی طرف نہ جاؤں. وجعل, ایک لفظ الگ ذہن میں رکھیں. وجعل قرار دے, بنا دے, لی میرے لیے, وزیرن ایک وزیر, من اہلی میرے ہی خاندان سے. موسیٰ نے کیا دعا مانگی؟ بنا دے, وجعل بنا دے, لی میرے لیے, وزیرن ایک وزیر, من اہلی میرے ہی خاندان سے. یہ موسیٰ کی دعا. اور محمد رسول اللہ کی دعا وجعل قرار دے, بنا دے, لی میرے لیے, من لدن کا اپنے پاس سے. تو کتنا واضح فرق ہے موسیٰ میں اور خاتم النبیین میں. موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے اٹھے, محمد کا وزیر اللہ کے پاس سے آئے.
تو بھائی آپ سمجھ میں آیا کہ کعبے میں کیوں پیدا کروایا تھا؟ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی، بھائی بڑا فرق ہے موسیٰ میں اور محمد میں۔ موسیٰ تمہیں توریت دیں گے، کتاب ہے نا توریت، اور موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو موسیٰ دیں گے، توریت تمہیں دیں گے۔ اب جانا ہے مقام محمد سے کہیں اور جانا ہے، اور بہت آہستہ آہستہ جانا ہے۔ موسیٰ تمہیں توریت دیں گے، توریت ملے گی، لیکن سنو موسیٰ، وہ توریت تمہارے گھر میں نہیں اترے گی۔ تمہیں توریت لینی ہے، کوہ طور پہ آؤ، جگہ معین ہے، کوہ طور پہ آؤ، تمہیں توریت دے دیں گے، تمہارے گھر میں توریت نہیں آئے گی۔ عیسیٰ انجیل دیں گے، یروشلم کا ایک پہاڑ ہے گلیل جس پر انجیل اتری، آنا ہے کوہ گلیل پہ آؤ، انجیل تمہارے گھر میں نہیں آئے گی۔ تو یہ حیثیت ہے ان دو عظیم ترین پیغمبروں کی خدا کی نگاہ میں کہ موسیٰ کو توریت بلا کے دی، طور پہ آؤ توریت دے جاؤ۔ عیسیٰ انجیل گھر میں نہیں آئے گی، آؤ جہاں بلا رہا ہوں وہاں آؤ، وہاں انجیل دے دوں گا۔ لیکن حبیب اب تیرے لیے شرط نہیں ہے کہ تو کسی مخصوص مقام پر آئے جب میں قرآن دوں۔ تو اگر خدیجہ کے حجرے میں گھر میں ہوگا تو آیت وہاں اترے گی، تو اگر غار حرا میں ہوگا تو آیت وہاں اترے گی، تو اگر خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں ہوگا تو آیت وہاں اترے گی، تو اگر کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ ہوگا تو آیت وہاں اترے گی، تو اگر پشت ناقہ پہ ہوگا تو آیت وہاں اترے گی، تو اگر میدان جنگ میں ہوگا تو آیت وہاں جائے گی، تو اگر خلوت میں ہوگا تو آیت وہاں آئے گی، تو اگر جلوت میں ہوگا تو آیت وہاں آئے گی۔ یعنی جہاں جہاں محمد وہاں قرآن۔ بھائی بات واضح ہو گئی؟ اگر بات واضح ہو گئی تو اسی مقام سے آگے جانا ہے۔ موسیٰ کو توریت ملی لیکن طور پہ بلا کے دی، ایک جگہ معین تھی کہ ہم تمہارے گھر میں توریت نہیں دیں گے، تم کو اگر توریت لینی ہے اس مقام سے آگے لے جاؤ۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی اہمیت اور حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں کہ میرے نبی کو کسی مقام پہ بلا کے قرآن نہیں دیا گیا۔ جہاں نبی تھا وہاں آیت آئی، نبی غار حرا میں تھا آیت وہاں آئی، نبی غار ثور میں گیا آیت وہاں آئی، نبی جب تک مکے میں رہا آیتیں وہاں اترتی رہیں، نبی جب مدینہ گیا آیتیں وہاں اتری، نبی جب حدیبیہ کے میدان میں آیا آیت وہاں آئی، نبی جب غدیر خون کے میدان میں آیا آیت وہاں آئی۔ یعنی جہاں جہاں محمد وہاں آیت آتی رہی۔ تو رسم تھی خدا کی۔ آ گیا میں اپنے آخری مرحلوں سے بہت قریب ہو رہا ہوں۔ خداوند عالم کی یہ رسم تھی کہ جہاں محمد ہو وہاں آیت آئے، لیکن ایک دن اسی خدا نے یہ رسم توڑ دی اور کہا کہ حبیب اب تک یہ ہوتا رہا کہ جہاں تم تھے وہاں ہم نے آیتیں بھیجی، لیکن آج حبیب یہ ہونے والا ہے کہ جہاں آیت اترنے والی ہے وہاں چلے جاؤ فاطمہ کے حجرے میں تاکہ تطہیر کی آیت وہاں نازل ہو سکے۔ بھائی میرے محترم سننے والے پہنچ گئے نا اس مرحلے تک، پڑھی جاتی ہے، مشہور و معروف ہے، حدیث کسا کے نام سے بہت مشہور ہے۔ آئے گھر میں آیت اترنے والی ہے، توجہ رہے، آیت اترنے والی ہے، جاؤ حبیب اس حجرے میں جاؤ جس میں آج تطہیر کی آیت اترے گی، چادر لو اوڑھ کے لیٹ جاؤ۔ آئے، بیٹی کو سلام کیا اور کہنے لگے بھائی آپ سے بہتر کون جانے گا؟ بیٹی انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں آج اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ ہے نا، انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں آج اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی اگر مجھے کمزوری محسوس ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آج اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں کیا کہوں گا؟ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی جملوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں،
تو بھائی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا میرا بدن بہت تھکا ہوا ہے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ سے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں. تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, یہ جملہ نہیں ہے. رسول نے کہا انی لا اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. خدا کی قسم رسول کا کوئی لفظ غیر ضروری نہیں ہوتا. بدن کا لفظ رکھ کر بتلا دیا کہ جسم نبوت تو کمزور ہو سکتی ہے, عقل نبوت کمزور نہیں ہو سکتی. کبھی ہذیان کا الزام نہ لگانا. بہت سیدھی, بہت سیدھی اور بہت آسان باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں. انی لا اجدو فی بدنی ضعفا, چادر لاؤ مجھے چادر اڑا دو. شہزادی چادر لائی, اس نے چادر اڑا دی اور دیکھنے لگی. وہ صرف تو انظر الیہ, شہزادی کہتی ہیں کہ میں اپنے بابا کی صورت دیکھنے لگی. وَإِذَنْ وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ نُورًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. میرے باپ کا چہرہ, فاطمہ زہرا بول رہی ہیں, میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. بھائی میرے ساتھ چلتے رہیں, اس لیے کہ مجھے کہیں آپ کو پہنچانا ہے آج کی حد تک, تاکہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنی منزلوں سے قریب ہو. اتنے میں فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا حسن آیا ہے نا واقعہ ذہن میں, سلام کیا اور کہا یا اماں ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اماں آپ کے حجرے میں وہ مانوس خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو ہے. کہا کہ ہاں بیٹے تمہارے نانا اس چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. حسن قریب آیا, رپورٹنگ شہزادی کی ہے, پوری روایت شہزادی بیان کر رہی ہے. میرا بیٹا حسن قریب گیا, نانا کو سلام کیا اور کہا نانا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں. رسول نے جواب سلام دیا اور کہا بیٹے تجھے اجازت ہے. میرا بیٹا حسن چادر کے اندر داخل ہوا. اچھا اب اس کے آگے کیا ہوا؟ میرا بیٹا حسین آیا. حسین نے وہی جملہ کہا کہ اماں میں آپ کے حجرے میں ایک مانوس خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے نانا رسول اللہ کی ہے. کہا کہ ہاں بیٹے تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر کے اندر ہے. اب ظاہر ہے کسی نتیجے تک پہنچنا ہے اور وہ نتیجہ قریب آ گیا. میرا بیٹا حسین چادر کے قریب گیا, اس نے رسول کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں. حسین نے اجازت لی. کہاں جانے کی؟ چادر کے اندر داخل ہونے کی. یہ وہی حسین ہے جو 3 مہینے قبل, اس واقعے کے 3 مہینے قبل رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, رسول سجدے میں جاتے ہیں, بچہ حسین مجمع کو چیرتا ہوا رسول تک پہنچتا ہے اور رسول کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے. سنا ہوا واقعہ ہے نا, یعنی عجیب بات ہے. رسول, نماز, سجدہ, اگر یہ تینوں سمجھ میں آ گئے حسین خود سمجھ میں آئے گا. نماز ساری دنیا کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت, سجدہ ارکان نماز میں سب سے افضل رکن, رسول ساری کائنات کا سب سے بڑا نمازی, اور وہ رسول سجدے میں, اور حسین رسول کی پشت مبارک پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب میں اپنے ایک محترم سننے والے سے بلا تفریق مذہب و ملت کے سوال کرتا ہوں کہ کیا حسین نے اجازت لی تھی کہ نانا میں پیٹھ پہ بیٹھ جاؤں؟ بھائی اگر اجازت لی بھی ہوتی تو رسول جواب کیسے دیتے؟ رسول تو کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. تو اب عجیب منطق ہے کہ رسول پبلک لائف میں ہے, مسجد میں ہے, نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں اتنا تکلف نہیں کیا کہ اجازت مانگتے, بے تکلفی فرمائی, جا کر پیٹھ پہ بیٹھ گئے. اور رسول پرائیویٹ لائف میں ہے,
نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, اور نواسے کو تکلف ہو رہا ہے. کہہ رہا ہے نواسا کہ نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. ہے قابل غور یہ دونوں باتیں یا نہیں؟ بات واضح ہو گئی. بھائی کہاں وہ بے تکلفی کہ سجدے میں پیٹھ پہ بیٹھ گئے, کہاں اتنا تکلف کہ نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. تو بھائی دونوں نواسے جان رہے تھے کہ آج چادر میں طہارت کا اعلان ہونے والا ہے. اگر ہم اجازت کے بغیر چلے گئے تو منافق یہی کہے گا کہ آیت رسول کے لیے تھی, بچے یوں ہی چلے گئے تھے. تو پہلے اجازت لے کر اپنی طہارت پہ مہر لگوائی, پھر داخل ہوئے. بس بھائی بات تو واضح ہے نا. اچھا پھر علی آئے, انہوں نے بھی وہی جملہ کہا, چادر میں داخل ہوئے. پھر شہزادی فرماتی ہیں, بڑے مقامات ہیں, میں تیزی سے گزر رہا ہوں کسی خاص مرحلے کے لیے. شہزادی فرماتی ہیں کہ پھر میں گئی اور میں نے اجازت لی, چادر میں داخل ہوئی. فلمک تملنا جمیعن, جب ہم سب کے سب جمع ہو گئے تو رسول نے چادر کے کونے دبائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے ذرا ڈیٹیلز بیان کی ہیں جو حدیث قصہ کے نام سے مشہور ہیں, ورنہ دوسرے بزرگوں نے ذرا مختصر بیان کیا. اچھا چادر کے دونوں کونے دبائے اور دبانے کے بعد کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے ایک مرتبہ آواز دی انہم منی وانا منہم. پروردگار یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. بس میں نے بڑی زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو. علی کے لیے کیا کہا تھا؟ انت منی وانا منک, علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. دو روایتیں ہو گئی. یہ جو چادر میں ہے مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. نہیں, یہ منی اگر سمجھ میں آ گیا, منی, تو میری محنت سوارت ہو گئی. منی کے معنی مجھ سے. اچھا روایت ہے علی منی و انا منہ, علی مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. روایت ہے فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, مجھ سے ہے. دو روایتیں ہو گئی. حسن منی و انا من حسن, میں حسن سے ہوں, حسن مجھ سے ہے. حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اچھا بس واقعی بڑی زحمت دی. اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اصحاب, ازواج, امت, آل محمد, یہ چار ہیں. رسول کی ازواج, رسول کے اصحاب, رسول کی امت, یہ کہ لگا نا. کبھی آپ نے سنا رسول سے ازواج, رسول سے امت, رسول سے اصحاب؟ نہیں سنا نا. آپ نے کیا سنا؟ رسول کی امت, رسول کے ازواج, رسول کے اصحاب, اور اب آل محمد رسول سے حسن, رسول سے حسین, رسول سے علی, رسول سے فاطمہ. بھئی یہ فرق کیا ہو گیا؟ بھئی یہ نہیں کہتے آپ کہ ازواج رسول سے, اصحاب رسول سے, امت رسول سے. نہیں, امت رسول کی, اصحاب رسول کے, ازواج رسول کی, لیکن علی رسول سے, حسن رسول سے, حسین رسول سے. تو سوچنا پڑ گیا کہ یہ سے اور کے میں فرق کیا ہے. تو جڑے دونوں, بھائی بہت توجہ ہے, جڑے دونوں, لیکن جب غیر جڑا تو کے ذریعے جڑا, اور جب اپنا جڑ گیا تو سے جڑ گیا.
جب اپنا جڑا تو سے جڑا تو بتلا دیا کہ پروردگار یہ ہے میرے اپنے، یہ ہے میرے اپنے، انہم منی وانا منہم۔ پروردگار ان کی طہارت کا اعلان کر دے، چادر میں ہے آواز دے رہے ہیں، ان کی طہارت کا اعلان کر دے۔ توجہ رکھیے گا، لیکن اب گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی ہے اور یہی بات کو روک دینا ہے۔ شہزادی چادر میں، حسن و حسین چادر میں، علی چادر میں، رسول پہلے سے چادر میں۔ شہزادی رپورٹنگ کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے باپ نے دعا مانگی کہ پروردگار ان کی طہارت کا اعلان کر دے، ایک مرتبہ عرش پر اللہ نے فرشتوں سے کہا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، سنو فرشتوں سنو، اور سنو میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو۔ کہا نا، بس بڑی باریک سی بات ہے، اگر میں پہنچا سکا سننے والوں کو، اگر کنوے کر سکا۔ یہ رپورٹنگ کیا ہے؟ حسن آیا، حسین آیا، علی آئے، میں داخل ہوئی، میرے باپ نے دعا مانگی، اللہ نے عرش پہ یہ بات کی۔ ابھی جبریل تو نہیں اترے نا، جبریل آیت لے کے بعد میں آئیں گے۔ شہزادی کہہ رہی ہے کہ ہم چادر میں جمع ہوئے، اللہ نے عرش پہ بات کی، تو جبریل نے خبر نہیں دی، فاطمہ نے براہ راست منظر کو دیکھا۔ جبریل نے خبر نہیں دی، فاطمہ نے براہ راست اس منظر کو دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ ادھر ہم جمع ہوئے اور ادھر پروردگار نے آسمانوں میں آواز دی اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ رسم ہے، دیکھیے یہ رسم ہے حضور، اس مقام پر درود پڑھنے کی رسم ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے محترم سننے والوں کا۔ ترجمہ سماعت کریں، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی۔ اللہ کہہ رہا ہے سنو اے میرے فرشتوں سنو، اور اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو، و عزتی و جلالی، قسم ہے میری عزت کی اور قسم ہے میرے جلال کی، میں نے چمکتے ہوئے سورج کو بنایا ان 5 کی محبت میں، میں نے چاند کو روشنی دی ان 5 کی محبت میں، میں نے سیاروں کو حرکت دی محبت میں نے زمین و آسمان پیدا کیے ان 5 کی محبت میں نے سمندر بنایا ان 5 کی محبت میں نے سمندر میں کشتیاں چلائیں ان 5 کی محبت میں۔ بھائی ہے نا، انی ما خلقت سمان مبنیتن ولا ارضا مدھیتن ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا، گھومتی ہوئی سیاروں کی گردشیں 5 کے لیے، چمکتا ہوا چاند ان 5 کے لیے، روشنی دیتا ہوا سورج ان 5 کے لیے، کب پھینکتا ہوا سمندر ان 5 کے لیے، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیاں ان 5 کے لیے۔ تو پوری کائنات کیوں بنی؟ ان 5 کے لیے، یہ جو 5 بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان 5 کی محبت میں نے یہ پوری کائنات بنائی۔ میری عزیزوں تقریر تمام ہو گئی، بس یہ کائنات کیوں بنی؟ ان 5 کے لیے جن کا تذکرہ ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، اور بڑی آسان سی بات پوچھ رہا ہوں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ بھائی یہی تو جواب ہے نا۔ میں ممبر پر کیوں بیٹھا ہوں؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ یہ پنکھے کیوں چل رہے ہیں؟ جواب وہی ہے، اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ اچھا یہ روشنیاں کیوں جل رہی ہیں؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ بھائی جواب تو یہی ملے گا نا۔ اچھا جب مجلس ختم ہو جائے گی، آپ اپنے گھر جائیں گے، میں اپنے گھر جاؤں گا، پنکھے بند کر دیے جائیں گے، روشنیاں بجھا دی جائیں گی، تو ایک اصول طے ہو گیا کہ جب تک مقصد باقی رہتا ہے چیز سامنے رہتی ہے۔ بس تقریر تمام ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ مجھے آپ کی خدمت میں کچھ نہیں عرض کرنا۔ بھائی جب تک مقصد رہتا ہے چیز رہتی ہے، جب تک مجلس ہوگی میں بولتا رہوں گا، آپ بیٹھے رہیں گے، پنکھا چلتا رہے گا، بجلی جلتی رہے گی، اور جب مجلس ختم ہو جائے گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی،
سب اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ پروردگار یہ پوری کائنات بنائی 5 کے لیے اور 5 میں سے آج ایک بھی نہیں ہے, تو پھر یہ کائنات ہے کیوں؟ تو ہے کوئی 5 جیسا, چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. بس میں نے زحمت دی, ہے کوئی ان 5 جیسا, چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ وہی زمانے کا امام جسے پرسہ دینے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے. یہ زمانے کا وہ امام جس نے رو رو کر زیارت ناہیہ میں کہا کہ سلام اس جسم پر کہ جب گھوڑے سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر. کچھ بات واضح ہوئی؟ یعنی عجیب جملہ ہے اور یہیں سے میں آگے جاؤں گا. سلام ہو حسین پر, زمانے کا امام کہہ رہا ہے سلام ہو حسین پر کہ جب حسین گھوڑے سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر. بھائی زین گھوڑے کی, زمین سب کو معلوم. کیا کہا امام نے کہ نہ زین پر ہے نہ زمین پر؟ بھائی زین سے تو اتر چکے, اب زمین پہ کیوں نہیں؟ تو اتنے تیر تھے کہ کچھ دیر تک جس میں اثر ان تیروں پہ معلق رہا. بس کچھ بات واضح ہوئی. اتنے تیر تھے جس میں مطہر سید الشہداء پر کہ کچھ دیر تک جس میں مطہر تیروں کے پر معلق رہا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ایک سننے والے سے کہ پھر جسم پہنچا کیسے زمین پر؟ بھائی جب تک سارے تیر نہ نکل جائے اس وقت تک جسم اثر زمین سے متصل نہیں ہو سکتا. یہی سبب ہے. بس 2 جملے عرض کروں گا اور اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. یہی سبب ہے کہ جب شہزادی سکینہ مقتل میں اپنے باپ کے پاس پہنچی ہے تو سینے پر اتنے تیر پیوست تھے کہ بچی حسین کے سینے پر نہ سو سکی, حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. جانتے ہیں نا سکینہ کو, جانتے ہیں, میرے سارے سننے والے جانتے ہیں. لیکن چاہ رہا ہوں کہ 2 جملے عرض کروں تاکہ شہزادی کا تعارف ہو جائے اور اس کے بعد فقط ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اجازت لے لوں. بھائی یہ سکینہ کون؟ حسین کی بچی, 4.5 یا 5 سال کی بچی. حسین ابن علی اہل حرم سے رخصت ہوئے. اچھا جانتے ہیں آپ کہ یہ بچی حسین کو کتنی پیاری تھی؟ یہ بچی سب جانتے ہیں کہ حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی. اس بچی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک حسین اپنے سینے پر نہ سلائیں. اور میں نے مقتل میں یہ روایت دیکھی کہ اس بچی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک حسین اپنے کندھے پر لے کر اسے لوری نہ سنائے. اور اس لوری میں حسین یہ کہا کرتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی بیٹی سکینہ موجود نہ ہو. بس میرا طریقہ ہے کہ میں 60 دقیقوں سے زیادہ زحمت نہیں دیا کرتا. 60 دقیقے گزر گئے لیکن چاروں کے بعد مکمل ہو جائے. اچھا اب سکینہ سمجھ میں آ گئی؟ حسین کی پیاری بچی. حسین اہل حرم سے رخصت ہوئے, باہر نکلنے کے بعد نظر یمیناً و شمالا, حسین نے داہنے دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دی, ایکم یقدم جوادی, ہے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو شان یہ تھی کہ قاسم گھوڑے کی لگام تھامتے تھے, عباس رکابوں کو سنبھالتے تھے, علی اکبر شانہ تھام کر حسین کو سوار کراتے تھے. اور سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور حسین آواز دے رہے ہیں, ایکم یقدم جوادی, ہے کوئی میری سواری کا جانور لانے والا. راوی کہتا ہے
کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور شہزادی زینب اپنی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. شانہ تھاما شہزادی نے حسین کو سوار کرایا. اب جملے سنیں، میں تو سکینہ کا تعارف کرا رہا ہوں. شانہ تھاما، حسین کو سوار کرایا. اندر گئیں. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا چلے. گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. اب دل ٹوٹا ہوا ہے نا حسین کا، کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے. گھوڑا نہیں چلتا. گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں چلتا. ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دیں. کہا ذوالجناح سب ساتھ چھوڑ گئے. ذوالجناح سب ساتھ چھوڑ گئے. کیا آخری وقت میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ابھی حسین ذوالجناح سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بچی کے رونے کی آواز، سسکیوں کی آواز حسین کے کان میں آئی. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. ذوالجناح اجرکم اللہ. ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. بس یہ سن رہا تھا کہ حسین گھوڑے سے اترے. ایک ایک جملہ تاریخ کی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو گود میں لیا. جملہ سنیں، حسین جیسا باپ، سکینہ جیسی بیٹی. بچی کو گود میں لیا. راوی کہتا ہے کہ حسین دیر تک بچی سے باتیں کرتے رہے، کچھ نہیں معلوم کہ کیا باتیں کی. راوی دوڑتا ہوا قریب آیا کہ سنیں. اس وقت حسین کہہ رہے تھے دائنی سکینہ لعلی آتی کے بالماء. سکینہ اب مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں. بس جیسے ہی حسین نے کہا کہ سکینہ اب مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں، بچی نے شانے پکڑ لیے. کہا کہ بابا اجازت نہیں دوں گی. چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بابا میں اجازت نہیں دوں گی. چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے بچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا سکینہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہاری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ نہیں بابا مجھے نہیں معلوم. بس یہ ہے تقریر کا آخری جملہ. کہا بتلاؤں؟ کہا بابا بتلائیے. کہا سنو سکینہ، حسین کہہ رہے میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں، بہت پیار کروں، اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں، اس کے گوشوارے چھیلے جائے میں صبر کروں. تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی. میرے مقدر میں شہادت ہے، تیرے مقدر میں یتیمی ہے. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے ہاتھ اٹھا لیے. کہا جاؤ بابا، سکینہ نے بھی تمہیں اجازت دے دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارا اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارا ہمیں کامل الایمان فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرامت فرما. پروردگارا ممالک اسلامیہ کو مستحکم فرما. ملت اسلامیہ کو متحد اور باوقار بنا. پروردگارا ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے اور پریشانیوں سے نجات دے. تعجیل فرما ظہور حجت.